حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، 15 دن پہلے خطبہ جمعہ کے اخیر میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے احباب کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر یہ خیالات پنپتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں کہ جب اللہ نے ساری چیزیں تقدیر میں لکھ دیا ہے تو انسان مجبور ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری یہ کہ جب انسان مجبور ہے اور اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہی ہونے والا ہے، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کی تھوڑی سی میں نے نشاندہی یا اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا تھا گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر، اور آخر میں وعدہ کیا تھا انشاءاللہ اگر موقع ملا، اللہ نے توفیق دیا تو اس کو تھوڑی تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا واقعی انسان مجبور ہے، اور جب ساری چیزیں اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی بات کہ انسان مجبور ہے، اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے جب ہونے والا ہے تو انسان مجبور ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، انسان ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل مجبور ہے، یا ہم نہیں کہہ سکتے مکمل اختیار والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے اور انسان مجبور بھی ہے، الگ الگ ناحیے سے، الگ الگ نوعیت سے۔ اور ہمارا اور آپ کا جو اسلام ہے، اس اسلام میں ہم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جتنا ہمارے پاس اختیار ہے۔ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہمارے طاقت کے اوپر چیز ہے، اس کے بارے میں نہ دنیا میں ہم سے پوچھا جائے گا، نہ آخرت میں ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔
آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں کہ انسان کتنا آزاد ہے اور کتنا مجبور ہے، ہر انسان اس بات کے لیے مکمل طور سے اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جہاں چاہے آئے، جہاں چاہے جائے، اٹھنا چاہے اٹھ جائے، بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو جائے، ہاتھ کو جدھر حرکت دینا چاہے حرکت دے سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان چیزوں میں جہاں اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اگر وہ کرنے پر آ جائے تو کوئی بھی طاقت اس کو ان چیزوں سے زبردستی روک نہیں سکتی ہے۔ یعنی آپ کیا کھائیں گے، کوئی زبردستی آپ کو روک سکتا ہے؟ آپ کیا پیئیں گے، کوئی آپ کو زبردستی روک سکتا ہے؟ کب تک آپ کو زبردستی کوئی روکے گا؟ آپ کو کیا، آپ جو پہننا چاہے پہن سکتے ہیں، جہاں چاہیں آ سکتے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی آپ کو زبردستی روک نہیں سکتا ہے۔ انسان اختیار رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اور انسان مجبور ہے اس معاملے میں کہ انسان اپنی موت کو نہیں روک سکتا ہے۔ انسان اپنے گھروں کے اندر بیٹے کی پیدائش نہیں کر سکتا ہے، بیٹے کی بھی پیدائش نہیں کر سکتا ہے۔ انسان مجبور ہے، وہ اپنی اولاد کی شکل کو یا اپنی شکل کو یا اپنے گھر والوں کی شکل کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے اتنے کا اس سے سوال ہونے والا ہے، اور جتنا اللہ تعالی نے انسان کو اختیار نہیں دیا ہے اس کے بارے میں ذرہ برابر سوال ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن ہماری اور آپ کی کامیابی اور ناکامی جس چیز پر ڈیپینڈ ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کا شکل کیسا ہے، آپ کی صورت کیسی ہے، آپ کا خاندان کیسا ہے، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں۔ اس پہ سوال ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا، ورنہ بہت سارے لوگ فیل ہو جائیں گے جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بھائی شکل آپ کی کیسی ہے، خوبصورت ہے تو جنت میں اور بدصورت ہے تو جہنم میں۔ بھائی شکل بنانے اور بگاڑنے میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ شکل کو تبدیل کرنے کا، کلر کو ایرا پھیری کرنے کا ہمارے پاس اختیار کہاں ہے؟ تو اس کے بارے میں سے سوال نہیں ہوگا۔ سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ سوال ان چیزوں کے بارے میں ہوگا جن سے جو کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھا، آپ پڑھ سکتے ہیں، دنیا جہان کے لوگ پڑھتے ہیں، اور آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان کا، رکھے ہیں تو جنت ہے، نہیں رکھے ہیں تو جہنم۔ اس لیے کیا آپ روزہ رکھ سکتے تھے؟ روزہ رکھ سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، سچ بول سکتے تھے، جھوٹ سے بچ سکتے تھے، ناپاکی سے بچ سکتے تھے، طہارت حاصل کر سکتے تھے۔ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ چوری سے بچ سکتے تھے، صدقہ خیرات کر سکتے تھے۔ اگر حیثیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا تو نے صدقہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ انسان مکمل طور سے اختیار والا بھی نہیں ہے اور مکمل طور سے مجبور بھی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری ہے، ہم سے اور آپ سے جو سوال ہونے والا ہے انہی چیزوں کے بارے میں ہوگا جن کا اختیار ہمارے پاس ہے، اور آخرت کو بنانے اور بگاڑنے میں ہمارا پورا اختیار ہے۔ اللہ نے ہم کو پورا پاور دیا ہے، پورا اختیار دیا ہے۔ بندہ چاہے تو اپنی آخرت کو بنا لے اور چاہے تو اپنی آخرت کو بگاڑ لے۔ اسی چیز کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے نصیحت کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ جو میں بات لے کر آیا ہوں رب کی طرف سے وہ حق ہے، اور وہ صرف میرے رب کی طرف سے نہیں، وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ پوری دنیا والوں کو سنا دیجئے، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو آدمی چاہے ان باتوں کو سچ مان لے، ایمان لے آئے، مسلمان بن جائے، مومن بن جائے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو آدمی چاہے اس کا انکار کر دے، کفر کا راستہ اختیار کر لے، بے ایمان بن جائے، کافر بن جائے، یہ آدمی کا اپنا اختیار ہے۔ جو کلمہ پڑھے ہیں ان کے اوپر کبھی تلوار نہیں چلائی گئی ہے کہ تو کلمہ پڑھ، اور جو چلے گئے ہیں ان کو پکڑ کے لانے کے لیے بھی کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کیا گیا ہے، برابر۔ تو اللہ نے کہا کہ انسان کو اختیار ہے، فمن شاء فلیؤمن، تم میں سے جو آدمی چاہے اس کو حق مان لے، سچ مان لے، مسلمان بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، اور تم میں سے جو آدمی چاہے وہ اس کو ٹھکرا دے، اس کا انکار کر دے اور نافرمانوں میں اپنا نام شامل کر لے۔ اسی طرح اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، ان ھذہ تذکرہ،
یہ قرآن اور قرآن کی باتیں، یہ حدیث کی باتیں، یہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ سب نصیحت ہے۔ انہی نصیحت کی چیزوں کو ہم دعات و مبلغین، علماء، ائمہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان ھذہ تذکرہ، یہ صرف نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے حدیثوں کے ذریعے سے، بھولا ہوا سبق آپ کو دلایا جا رہا ہے آسمانی کتابوں کو نازل کر کے، نبیوں کو بھیج کر کے۔ فمن شاء، اب جو آدمی چاہتا ہے، فمن شاء، جو آدمی چاہتا ہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی پانے کے لیے راستہ اختیار کرنا چاہے تو راستہ اختیار کر لے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حق بتا دیا، باطل کیا ہے اللہ نے بتا دیا، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے بتا دیا، دونوں کا رزلٹ بھی آؤٹ کر دیا پہلے سے۔ اب انسان کے اپنے اختیار پر اللہ نے ڈال دیا ہے، وہ چاہے تو حق بات مان لے اور چاہے تو حق بات کو ٹھکرا دے۔ حق بات کو ٹھکرائے گا خسارہ اٹھائے گا، حق بات کو مان لے گا تو وہ فائدے میں رہے گا۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ قیامت کا دن جو آنے والا نہ ہے، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو تم میں سے جو آدمی چاہتا ہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانا تو وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، اللہ کے یہاں سرخرو ہونا چاہتا ہے تو وہ بنا لے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ رب العالمین علم والا، حکمت والا، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ جو چند میں نے آپ کے سامنے رکھا اس لیے بیان کیا کہ ان کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ انسان جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ کوئی زور زبردستی کسی کو مجبور نہیں کیا گیا ہے کہ نہیں تجھ کو کلمہ پڑھنا ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا ہے نہیں تجھ کو کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ ہر انسان اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے وہ حق بات کو اختیار کرتا ہے اور جو برا ہوتا ہے وہ حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اس بات کے بعد اس بات کو بھی نوٹ کر لیا جائے کہ بلا شبہ ہم کو اپنا اختیار ہے، لیکن ہمارا اختیار یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے۔ مشیت کے، اللہ کی مشیت کے اوپر ہم نہیں جا سکتے۔ ہماری جو چاہت ہے، ہمارا جو اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تم لوگ وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ رب العالمین نے چاہا ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان مکمل مجبور بھی نہیں اور مکمل اختیار والا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لا یکلف اللہ نفسا، کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ کسی بھی آدمی کو کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کسی بھی آدمی کو کسی برائی سے رکنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مگر اتنا ہی جتنا اس کے اندر طاقت، الا وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق۔ کسی کو پر اللہ نے زبردستی کوئی حکم نہیں تھوپ دیا ہے۔ اس کی طاقت، اس کا اختیار اور اس کے پاور کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انسان کو شریعت کا مکلف بنایا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے اندر طاقت اتنا اللہ سے ڈرو، یعنی طاقت ہے اللہ تسلیم کرتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ گویا اللہ رب العالمین بھی اس بات کو بتا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے تو اس کے اندر طاقت ہے۔ اور اب ذرا سوچیں اسے تھوڑا سا ہٹ کر کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے اور انسان کو بنا کے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے اس کے اندر یہ کام کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کرو، تو یہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہو جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، پھر بھی اس کو کہہ رہے یہ کام کرو۔ تو بہرحال ایسا اللہ رب العالمین لغو کام، بیکار کی چیزیں اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظالمانہ طور پہ نہیں تھوپ سکتا ہے۔ یہ پہلی بات یہ کہ انسان مکمل مجبور نہیں ہے اور مکمل اختیار والا بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیو، جو دوسرا نقطہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو تقدیر میں لکھ دیا ہے تو کام کرنے کا کیا فائدہ، محنت کرنے کا کیا فائدہ، بھاگ دوڑ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ ہونے تو والا وہی ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہم کریں یا نہ کریں وہی چیز ہونے والی ہے جو اللہ رب العالمین تقدیر کے اندر لکھ کے رکھا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری اور آپ کی تقدیر میں کوئی چیز لکھا ہے کہ ملنے والی ہے
تو ہم چاہے محنت کریں چاہے محنت نہ کریں، بھاگ دوڑ کریں یا بھاگ دوڑ نہ کریں، وہ چیز تو ہم کو ملنے والی ہے، اللہ نے کیونکہ تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ لوگ اس طرح کے اشکالات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس آدمی کو اس بیماری میں مرنا ہے، اب وہ چاہے ہاسپٹل جائے چاہے نہ جائے، ہاسپٹل جانے سے بھی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر چلا بھی گیا تو ایسی صورت میں اس کی جان بچنے والی نہیں۔ تو جب اللہ نے لکھا، تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور تقدیر میں جو لکھا وہی ہونے والا ہے، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ایسا لگ رہا ہے واقعی ہونا چاہیے، یہ بات صحیح ہے کہ جب تقدیر اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر ہونے والی ہے، تو پھر محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جوابات کئی طرح سے کئی پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ میرے بھائیوں، اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں نا، یہ صرف خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، آخرت کے معاملے میں، قبر کے متعلق، جنت اور جہنم کے متعلق اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یعنی جب دین کی باری آتی ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی محنت کرنے کا کیا فائدہ، محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے اگر جنت لکھا ہے تو جنت مل جائے گی، اگر اللہ نے جہنم لکھا ہے تو ہم کتنی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، جہنم ہی ملنے والی ہے۔ اللہ نے اگر قسمت میں نہیں، اللہ نے قسمت میں لکھ دیا یہ آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو ہم کتنی بھی محنت کریں، نماز ہم کو پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، آدمی صرف دین کے معاملے میں کرتا ہے، آخرت کے معاملے میں کرتا ہے، جنت اور جہنم کے معاملے کرتا ہے، دنیا کے معاملے میں کبھی اس طرح کی باتیں آدمی کو آپ کرتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ دنیا کے معاملے میں آدمی تو بہت زیادہ ہوشیار اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو جو کہتے ہو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا نماز نہیں پڑھے گا تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے اور میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آدمی کو روزی ملنے والی کہ نہیں ملنے والی۔ ایک دن میں آدمی کتنا کمائے گا لکھا ہے کہ نہیں، اللہ نے بتایا۔ آپ اللہ نے ہر ایک کی تقدیر میں یہ چیز لکھ کے رکھا ہے کہ ایک دن میں وہ کتنا کمائے گا۔ جب اللہ نے لکھ دیا ہے آج کے دن ہم 500 روپیہ کمائیں گے تو 500 روپے کے لیے محنت کیوں کر رہے ہو؟ آپ گھر میں بیٹھے رہو اور یقین رکھو تقدیر پر کہ اللہ نے اگر 500 روپے لکھا ہے تو 500 روپے ملنے والا ہے، اور محنت کر کے ہم 600 روپیہ نہیں پا سکتے، اور نہیں بھی محنت کریں گے تو 500 روپے ہمارے جانے والا نہیں ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا ہے۔ بات سمجھ میں؟ دنیا کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، دنیاوی معاملات میں آدمی تو بہت زیادہ چاقو چوبند نظر آتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ وہی اللہ جو دین کے معاملے میں تقدیر کو لکھ کے رکھا ہے، اسی اللہ نے دنیا کے معاملے بھی تقدیر کو لکھ کے رکھا ہے۔ لکھ کے رکھا کہ نہیں اللہ نے؟ اور لیکن دنیا کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی ایک دن کے لیے کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ایک دن کا ہو گیا انتظام، اب ایک ہفتے کا انتظام، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ایک ہفتے کا ہو گیا تو ایک مہینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ یعنی اگر کہیں 15,000 روپیہ اس کی سیلری ہے تو 20 کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ کیا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ آپ کا ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ نے لکھ کے رکھا ہے اس آدمی کی سیلری کتنی ہونے والی، تقدیر میں اللہ نے لکھ کے رکھا ہے، پھر بھی دنیا کے معاملے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ ایک دن کا اگر مل گیا تو ایک ہفتے کی پلاننگ، اس کے لیے بھاگ دوڑ، ایک ہفتے کا ہو گیا ایک مہینے کے لیے پلاننگ، ایک مہینے کا ہو گیا تو پھر 2 مہینے کے لیے پلاننگ، پیدل چل رہے تھے سائیکل کی پلاننگ، سائیکل مل گئے تو اب بائک لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ روم بھاڑے پہ رہتے تھے، خرید لیے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور پلاننگ کو پانے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے ہم کبھی محنت سے پیچھے نہیں ہٹتے اور نہیں بھی ہٹنا چاہیے۔ جائز طریقے سے اسلام نے منع نہیں کیا، کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں آپ کی یہ تھیوری یا آپ کا یہ اصول کیسے ٹوٹ جا رہا ہے اور کیوں ٹوٹ جا رہا ہے؟ تو پھر اس کو نیکی کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے واسطے دین کے معاملے میں آپ کو یہ تقدیر سمجھ میں آ رہی ہے، دنیا کے معاملے میں یہ تقدیر کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے جو آپ کو دنیا کے معاملے میں خوب دوڑاتا ہے، خوب محنت کرنے پر ابھارتا ہے، لیکن دین کی جہاں باری آتی ہے تو تقدیر اس کو یاد دلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، تقدیر کے بارے میں اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کیا لکھا ہے، کس کے بارے میں جنت کا فیصلہ، کس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ،
کون خوش نصیب ہے کون بد نصیب ہے اللہ نے لکھ کے رکھا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ کسی کو بتایا ہے؟ کسی کو بتایا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہوا ہے، یہ آدمی اس کا حسن خاتمہ ہونے والا ہے، اس کا سوء خاتمہ ہونے والا ہے، وہ نیک ہوگا وہ برا ہوگا، وہ جہنم میں وہ جنت میں، اللہ نے سب لکھا رکھا ہے، لیکن کسی کو بتایا نہیں ہے۔ جب بتایا نہیں ہے تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔ سب کچھ لکھ کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ اللہ نے ہم کو حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ یقین رکھو، اللہ کے بارے میں یقین رکھو کہ اللہ نے ہمارے بارے میں اچھا لکھا ہے۔ اللہ نے لکھا ہے میں نماز پڑھوں گا، اللہ نے لکھ کے رکھا ہے میں نیک بنوں گا، اللہ نے لکھ کے رکھا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ نے میرے بارے میں یہ اچھا یہ اچھا یہ اچھا۔ اللہ کے بارے میں اچھا سوچو، برا نہ سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے بارے میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، اپنے بندے کے ساتھ میں ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی کے اندر کہ میں اپنے بندے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا رہتا ہوں۔ اس لیے یہ حدیث ہم کو اور آپ کو کیا بتاتی ہے کہ اللہ کے بارے میں آدمی کو اسے نظر رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری تقدیر سب سے اچھی بنایا۔ جب یہ آدمی سوچے گا پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا پوائنٹ، پہلا پوائنٹ یہ کہ ہمارا جو یہ منطق چلتا ہے نا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تو نیک کیسے بن جاؤ، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ برا رہے گا تو نیک کیسے بن جاؤ، یہ دین کے معاملے میں ہی صرف کیوں آتی ہے، دنیا کے معاملے کیوں نہیں آتی ہے، وہ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ اللہ نے تقدیر لکھ کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے، پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ اللہ نے ہماری تقدیر اچھی بنائی ہے۔ تیسرا یہ کہ میرے بھائیوں، جیسے اللہ رب العالمین نے کوئی چیز لکھ کے رکھا ہے کہ فلاں آدمی کو یہ نعمت ملنے والی ہے، فلاں آدمی کا یہ خسارہ ہونے والا ہے، فلاں آدمی اچھا ہوگا فلاں آدمی برا ہوگا، اس کو یہ گاڑی ملنے والی، یہ چیز ملنے والی، یہ نعمت اور اسے چھین جانے والی، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان اسباب کو بھی لکھ کے رکھا ہے، ان اسباب اور ذرائع اور سورسز اور عوامل کو بھی اللہ نے لکھ کے رکھا ہے کہ اس آدمی کو اگر یہ دولت ملنے والی ہے تو اس راستے سے ملنے والی ہے، اس آدمی کا یہ خسارہ ہونے والا ہے تو اس کا یہ سبب بننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چیزوں کو لکھنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں تک پہنچنے کے اسباب کو بھی لکھ کے رکھا ہے۔ اسباب جو ہیں جو جس کو ہم کام کہتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا برا ہونا تو پھر محنت کرنے کا کیا فائدہ، وہ محنت کرنا بھی اللہ نے تقدیر کا حصہ بنا دیا ہے، اسباب اور ذرائع بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تقدیر پہ اتنا زیادہ مضبوط، اتنا زیادہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین سب سے زیادہ اس پہ تقدیر پر، قسمت پر، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار کرتے تھے، صحابہ کرام کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کو یعنی سبب اسباب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کا حصہ شمار کرتے تھے۔ ایک آدمی کا مشہور واقعہ، کئی ایسی روایتیں میرے بھائیوں، ایک آدمی آیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ باندھوں تب تقدیر پر بھروسہ کروں، یعنی اللہ پہ بھروسہ کروں، یا اونٹ کو چھوڑ کر کے تقدیر پر بھروسہ کروں، یعنی اگر میرا اونٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باندھ دوں کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا، تقدیر میں لکھا ہے تو غائب نہیں ہوگا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بغیر باندھے اللہ پہ توکل کروں کہ اللہ رب العالمین بغیر باندھے اس کی حفاظت کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پہلے باندھو۔ یہ باندھنا اونٹ کی سلامتی کے لیے، کھوٹے سے رسی سے جانور کا باندھنا یہ ایک سبب ہے تاکہ جانور بھاگ نہ جائے۔ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو رسی توڑ کے بھاگ جائے گا، اور اگر اللہ تعالی نے تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا کہ بھاگ جائے گا تو چھوڑ دیں گے تو بھی نہیں بھاگے گا۔ کتنے ایسے جانور ہوتے جو کھڑے رہتے ہیں بغیر رسی کے، اللہ نے لکھ کے رکھا ہے کھڑا ہی رہے گا،
اور کتنے ایسے جانور ہیں جو بدھے رہتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا کہ وہ بھاگ جائے گا تو بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو یہ بتایا کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. اور میرے بھائیوں، یہ اسباب کا اختیار کرنا، کام کرنا، محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ تقدیر کا حصہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شام ملک میں جا رہے ہیں. شام کے قریب پہنچتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ شام میں جا رہے ہیں، شام میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، آپ وہاں کیسے جا سکتے ہیں، آپ پلٹ جائیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ کیا. اب الگ الگ لوگوں نے مشورہ دیا. تقدیر پہ ایمان رکھنے والے، تقدیر کو سمجھنے والے لوگوں سے مشورہ کیا گیا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں جانا چاہیے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا وہ بیماری، طاعون کی بیماری ہم کو لگنے کی تو لگ جائے گی، ہم جائیں گے تو بھی لگ جائے گی اور نہیں جائیں گے تو بھی لگ جائے گی. یعنی اگر اللہ نے لکھا ہے کہ عمر بیمار ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ جو مدینہ کے اندر ہیں، اگر ان کی قسمت میں، تقدیر میں طاعون کی بیماری لکھی ہوگی تو وہ شام میں جائیں یا نہ جائیں وہ بیماری ان کو لگ جائے گی. لیکن اگر اللہ نے لکھ کے رکھا ہے کہ ان کو بیماری لگنے والی نہیں ہے، شام میں جائیں گے تو بھی بیمار نہیں ہوں گے. کچھ لوگوں نے ایسا کہا نہیں جانا چاہیے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں احتیاط کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، ذرائع اختیار کرنا چاہیے، اس بیماری سے بچنے کا سبب اختیار کرنا چاہیے، اس بیماری میں پڑنے کا سبب اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ اس شہر میں جا رہے ہیں جہاں اس طرح کی بیماری پھیلی ہوئی تو آپ اس بیماری کا سبب اختیار کر رہے ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہونے کا سبب اختیار کر رہے ہیں. لیکن اگر وہاں سے بھاگ رہے ہیں، وہاں سے نکل جا رہے ہیں، وہاں جائے بغیر تو گویا آپ اس بیماری سے بچنے کا سبب اختیار کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ نہیں ہم شام میں نہیں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ مدینہ واپس چلے جائیں گے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ جیسے اتنا بڑا صاحب علم کا سمندر آدمی تقدیر کے معاملے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. یعنی آپ یہ کریں کہ میں اگر شام میں نہیں جا رہا ہوں تو اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں. اللہ کے بندو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ آپ بتاؤ کہ اگر آپ کے پاس اونٹ ہے، مثال دے کے سمجھایا، اگر آپ کے پاس اونٹ ہے اور اونٹ کو چرانے کے لیے دو میدان ہیں، ایک میدان میں ہرا ہرا گھاس ہے یا جانور اگر تمہارے پاس ہرا ہرا چارہ ہے، ایک میدان ہرا چارے سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا میدان بنجر ہے جہاں پہ کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، تو آپ بتاؤ کون سے میدان میں اپنے اونٹ کو چرانا تم لوگ پسند کرو گے؟ بتائیں کون سا؟ ارے اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں چارہ زیادہ ہے، جہاں ہریالی زیادہ ہے، جہاں ہمارے جانور کا پیٹ بھر جائے ہم وہاں لے کر جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا. اسباب اختیار کرنا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. میں شام میں جاؤں تو بھی تقدیر میں جا رہا، تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، اور اگر میں مدینہ کی طرف جاؤں تو بھی میں تقدیر کی طرف جا رہا ہوں. اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ شام میں نہیں جانے کا بلکہ مدینہ چلے جانے کا. اور یہ مدینہ ٹرن لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تقدیر میں کیا لکھا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، تقدیر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، واقعہ جب سنا پورا واقعہ تو کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کسی شہر کے اندر اس طرح کی وبائی بیماری، پھیلنے والی بیماری، وائرس بیماری پھیلی ہو، طاعون وغیرہ، تو جو لوگ اس شہر کے باہر ہیں وہ لوگ اس شہر کے اندر نہ جائیں، اور جو لوگ اس شہر کے اندر ہیں وہ لوگ اس بیماری سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ کر کے باہر نہ چلے جائیں. یہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا. تو یہ میرے بھائیوں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. اسباب اختیار کرنا، بیماری سے بچنے کا اسباب اختیار کرنا، صحت کے اصولوں کو فالو کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی تقدیر کو الٹا کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے اسی تعلق سے جو تقدیر کے مسئلے کو اور زیادہ واضح کرتی ہے
کہ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھ کے رکھا ہے تو کام کرنے کا کیا فائدہ، اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کا کیا فائدہ۔ ایک کچھ عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ دوا کیوں کریں، ہم بیمار ہو جائیں تو دوا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا اچھا ہونے کا تو اچھا ہو جاؤں گا، چاہے دوا کھاؤں چاہے نہ کھاؤں، اور اگر اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا تو دوا کھانے کے بعد بھی میری صحت بحال ہونے والی نہیں، میری بیماری جانے والی نہیں۔ تو عربی مطلب گاؤں والے، دیہات کے رہنے والے جو تھوڑا کم سمجھدار ہوتے ہیں اس معاملے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ دوا کیوں کریں، جب تقدیر ہے نا تو تقدیر پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، دوا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو تداؤ، نہیں تم لوگ دوا کرو، تم لوگ کیا کرو، تم لوگ دوا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں بنائی ہے جس کا دوا نہ ہو یا جس کی دوا نہ بنائی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بیماری بھی بنایا ہے، بیماری بھی پیدا کیا ہے، اور بیماری کے ساتھ ساتھ اس بیماری کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اب آپ بھلا سوچیں، اچھا جب اللہ تعالیٰ ہر بیماری کا علاج بتایا ہے، ایک آدمی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، ایک دوا کھا کے وہ صحیح ہو گیا، دوسرا آدمی جو ٹائیفائڈ میں مبتلا تھا وہی دوا کھا کے وہ چلا گیا، اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تم لوگ دوا کرو، یقیناً ہر بیماری کے لیے اللہ رب العالمین نے علاج متعین کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے نہ لکھ رکھا ہو کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ہر آدمی کے بارے میں نہ لکھ کے رکھا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح ڈالتے ہی اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں لکھا دیتا ہے، جس میں یہ بھی لکھا دیتا ہے کہ کون آدمی جنت میں جائے گا، کون آدمی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام یہ سنے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقال رجل من القوم، لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا الا نتکل، اللہ کے رسول پھر ہم اللہ کے اسی لکھے پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے نا، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جب جنتی لکھ دیا ہے، جہنمی لکھ دیا ہے تو پھر اور وہ تبدیل ہونے والا بھی نہیں ہے، پھر ہم کو محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول اسی تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں، اس تقدیر پر بھروسہ کر کے اسباب اور ذرائع کو نہیں چھوڑو، بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا مت چھوڑو، بلکہ اعملوا، بلکہ تم نیکیاں کرتے جاؤ، اچھائیاں کرتے جاؤ، بھاگ دوڑ کرتے جاؤ، فکل میسر، اور ہر آدمی کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے کرنا آسان بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ کے لیے جنتی اللہ نے لکھ دیا ہے تو آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ نیکی ایک سبب ہے، اچھائیاں، نیکیاں کرنا، بھلائیاں کرنا ایک سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، اور گناہ کرنا، معصیت کرنا، پاپ کرنا ایک سبب ہے جہنم میں داخل ہونے کا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑے ہی واضح الفاظ میں اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ اس آدمی کو میں جنت میں داخل کروں گا، نہریں بہ رہے ہوں گے جنت میں، اور اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ نیکی کرنا، ایمان لانا ایک سبب ہے کہاں جانے کا؟ جنت میں۔ نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، سرکشی کرنا، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑنا ایک سبب ہے کہاں جانے کا؟ اور اللہ نے سبب اختیار کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، ایمان لاؤ سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، نیکی کرو سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نے انسان جس کے بارے میں جنتی لکھ دیا، جنتی کا فیصلہ، جہنمی لکھ دیا، جہنمی کا فیصلہ، اور عمل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے بارے میں لکھ کے رکھا ہے کہ یہ آدمی صاحب اولاد ہوگا، اس کے بچے ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک چیز لکھ کے رکھا ہے کہ فلاں آدمی کے بچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کے بارے میں لکھ کے رکھا وہ اس کے بچے ہوں گے، اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ اس کا سبب کیا ہوگا، وہ شادی کرے گا۔ یہ سبب ہے، شادی کرنا کیا ہے؟ ایک سبب ہے۔ اب ایک آدمی سوچتا ہے نہیں بھائی، جب اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ کے رکھا ہے کہ میں بچے والا ہوں گا تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے لکھ کے رکھا ہوگا تو بغیر شادی کے بھی بچے ہو جائیں گے۔ آپ اس آدمی کو کیا بولیں گے؟ اس آدمی کو کیا بولیں گے؟ پاگل ہے۔ تو جیسے وہ آدمی جو کہتا ہے اگر اللہ نے ہماری تقدیر میں بچہ لکھا ہے
تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر شادی کے بھی بچے ہو جائیں گے تو وہ آدمی پاگل ہے، ایسے وہ آدمی بھی پاگل ہے کہ اگر اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا جنت میں جاؤں گا تو نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ جنت میں تو چلے ہی جائیں گے۔ اللہ کے بندوں، بغیر نیکی اور بغیر اعمال کے جنت نہیں ملتی ہے، ایسے ہی جیسے بغیر شادی کے بچے نہیں ملتے۔ بس آخری چیز بتا کے میرے بھائیوں، یہ تقدیر ہے کیا؟ تقدیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے بچوں کو کئی سالوں سے پڑھا رہا ہے، کلاس ٹیچر ہے، ہر بچے کے بارے میں جانتا ہے، اس کی ذہانت کو، اس کی فطانت کو، اس کی ہوشیاری کو، اس کی چالاکی کو، اس کی عقل مندی کو، اس کی دلچسپی کو، اس کے شوق کو، اس کی محنت کو، سب اس کے سامنے کھلی کتاب رہتا ہے۔ اب امتحان ہونے سے پہلے وہ استاد ایک اندازہ لگا لیتے، یہ بچہ فیل، یہ بچہ پاس، یہ بچہ فیل، یہ بچہ پاس، اس کے یعنی پورا استاد ایک اندازہ لگا کے وہ بتا دیتے یہ بچہ فیل ہونے والا ہے، یہ بچہ پاس ہونے والا ہے۔ اس کے بعد امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جو استاد اندازہ لگاتا ہے وہ کہیں لکھ بھی لیا ڈائری میں، استاد نے کہیں لکھ دیا کہ بچہ فیل، یہ بچہ پاس، میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں۔ اب امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد جو رزلٹ آتا ہے، رزلٹ ویسے ہی آتا ہے جیسے استاد نے لکھ کے رکھا ہے۔ اب وہ بچہ جو فیل ہو گیا، کیا اس بچے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ استاد کے پاس جائے اور کہے میں فیل اس لیے ہو گیا کیونکہ آپ نے لکھ کے رکھا تھا؟ اب بتائیں ذرا، یہ الزام کس کے سر پہ، استاد کے سر پہ ڈالا جا سکتا ہے کہ میں فیل اس لیے ہو گیا، میرا نمبر اس لیے امتحان میں نہیں آیا کیونکہ آپ نے پہلے کہہ دیا تو میں فیل ہو جاؤں گا، اور آپ نے پہلے سے لکھ کے رکھا تھا اس لیے میں فیل ہو جاؤں گا؟ اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ مثال۔ استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر اندازہ لگا کے کسی بچے کے بارے میں پیشن گوئی کر دیتا ہے، یہ پاس اور یہ فیل، اور رزلٹ ایسے ہو جاتا ہے۔ جبکہ استاد کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، استاد کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ انسان، استاد جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے۔ انسان، استاد کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے استاد کی پہلے کی پیشن گوئی کی بنیاد پر فیل ہونے والا اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں غلطی استاد آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا، پہلے سے ہمارے بارے میں پیشن گوئی کہہ دیا تھا، پہلے سے آپ نے لکھ کے رکھا تو میں فیل ہو جاؤں گا اس لیے میں فیل ہو گیا۔ ایسے ہی کوئی بندہ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں جہنم میں اس لیے چلا گیا کیونکہ تو نے لکھ کے رکھا تھا۔ اللہ نے کہا تھا تو جہنم سے بچنے والے اعمال کر، جنت میں جانے والے اعمال کر، میں تجھ کو جنت میں داخل کروں گا، جہنم سے بچا لوں گا۔ قصور تیرا ہے، تو نے وہ کام نہیں کیا۔ ایسے اس اسٹوڈنٹ کی غلطی ہے جس نے محنت نہیں کیا اور الزام استاد کے سر پہ ڈالا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو تقدیر کے معاملے میں جو سلف کا عقیدہ ہے، جو منہج اس کو سمجھنے کی، اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقدیر کا معاملہ بلا شبہ انسان کو اطمینان دلاتا ہے، تسلی دلاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے، خودکشی کرنے سے یا بہت سارے پریشانیوں سے تقدیر پر ایمان لانے انسان کو یعنی نقصانات سے بچا لیتا ہے۔ محنت کیا، بھاگ دوڑ کیا، خوف لگایا، جتنی طاقت اس نے لگا دیا، فیل ہو گیا۔ اللہ نے لکھا تھا یہ نہیں ملی، وہ چیز کیا ہو، وہ چیز مس ہو گئی جس کو پانے کے لیے میں نے کوشش کیا، نہ جانے کتنی چیزیں لگا دیا، اللہ نے نہیں لکھا تھا بھائی بس جان تھوڑی اس کے پیچھے گنوانا ہے۔ اور اگر محنت کیا، کوشش کیا، وہ چیز مل گئی، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ چیز تقدیر میں لکھا تھا، میری محنت رنگ لائی، میری محنت کے اندر اللہ نے پاور ڈالا اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہم کو مل گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو آدمی جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا نا، وہ لاس ہونے پہ، وہ نقصان ہونے پہ اور بڑا نقصان کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور بڑے حادثات سے وہ دو چار ہو جاتا ہے، وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث کے مطابق جو ایمان کے 6 ارکان تھے مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ رب العالمین یہ تمام تیرے فضل اور احسان اور تیری توفیق سے ہوا۔ رب العالمین جو باتیں ہم نے سنا اتنے لمبے خطبے کے اندر، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور ریکارڈنگ کے ذریعے سے جو ہمارے گھروں کے اندر پہنچا، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار سن کر کے اسی کے مطابق اپنی ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔